بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد سنگی ایڈوکیٹ، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سجنوں، میرے متروں، ہمیں چاہیے کیا؟ لائف سٹائل کس طرح گزارنا چاہیے؟ لائف ہے کیا؟ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ، دولت، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ دولت بہت کچھ کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت کچھ کر سکتی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو حقیقی معنوں میں حقیقی خوشی، حقیقی رشتے، حقیقی قدر، حقیقی دوست، پیار کرنے والے، چاہنے والے، کسی کا خیال کرنے والے، اور کسی کے آنے سے کسی کا دل بہل جائے۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ مین جو رشتہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک کلاس فیلو، یہ وہ چیز ہے، کلاس فیلو جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ کو جب بھی ملے گا، آپ جتنی ترقی کر جائیں، جتنا آپ کو عروج مل جائے، جتنا آپ کے پاس پیسہ آ جائے، اور جب ایک کلاس فیلو اگر وہ آپ کا غریب بھی ہے نا اور رستے میں کھڑا ہے، تو آپ بریک ضرور لگائیں گے اگر آپ خاندانی ہیں تو، اور ضرور بریک لگائیں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے، اس سے گفتگو کریں گے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کی سٹریس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، آپ کی پریشانی کم ہوتی ہے، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بیٹر کی طرف کام کرتا ہے۔ اس لیے کورس میں بھی، عدالتوں میں بھی کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ری کاؤنسلنگ کی ایک علیحدہ سے عدالت قائم کی تھی، تاکہ میاں بیوی کے درمیان ری کاؤنسلنگ کی جا سکے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جا سکے، ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے، اور ان کی جو سٹریس ہے جو ایک دوسرے کے خلاف دماغ میں بھرا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو سٹریس جو ہے نا بیسیکلی یہ ختم کرنی ہوتی ہے۔ اور جو مخلص رشتے ہوتے ہیں نا، جیسے دوست ہے، آپ کے دوست کو آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی کام ہو نہ ہو وہ آپ کے پاس آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام، ہاں جب کام ہو گیا وہ کہہ دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اسی طرح جو حقیقی رشتے ہیں وہ جو ہیں ان کو نبھانے کے لیے، ان کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ بھی دل سے جو ہے وہ چاہ ہونی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندے کو آپ لائک کرتے ہیں، اس میں ماں باپ بہن بھائی، ٹھیک ہے، ادروائز بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ لائک کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر 2 منٹ 5 منٹ بیٹھ گئے نا، تو آپ کا جو سٹریس ہے نا وہ نیچے آ جائے، بہت نیچے آ جائے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ کو اگر سٹریس ہے، آپ پریشان ہیں، آپ الجھے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے اس سے شیئر کریں کہ میں فلاں کام میں الجھا ہوا ہوں، مجھے فلاں ٹینشن ہے، نہیں، آپ جائیں ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، بات کریں، عام روٹین میں بات کریں، عام فہم میں بات کریں، جیسا کہ ہم عام روٹین میں بات کرتے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو عام روٹین میں جب آپ بات کریں گے تو آپ کا جو سٹریس لیول ہے، آپ کی ٹینشن ہے، وہ ریڈیوس ہوگی، کم ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارے جو رشتے ہیں، یہ ایک دوست کا جو ہے وہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ رشتہ بلڈ کا ہو تو مطلب ہے وہ رشتہ ہے، بلڈ کا نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں۔ اصل رشتہ احساس کا ہوتا ہے، وہ بلڈ میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ غیروں میں ہو، وہ پرائیوں میں ہو، جس بندے کے دل میں آپ کا احساس ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست ہیں، میری زندگی میں بھی ہیں، جن کے پاس آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو رات کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو دن کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا۔ باتیں یہی روٹین والی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مطلب ہے وہاں پہ بیٹھ کے بندہ کوئی سونا بنانے کا ترکیب سوچ رہا ہے، کچھ نہیں، نتھنگ، صرف بات کرنا۔ اور کوئی بندہ اگر کسی کو
چاہتا ہے وہ اگر صرف اس سے ٹیلی فون پہ مطلب ہے وہ کمیونیکیشن کر لے، ٹیلی فون پہ اس سے بات کر لے، تو تب بھی اس کا سٹریس کم ہوتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تھینک یو سو مچ.